اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی، غزہ کا تاریخی معاہدہ کیسے ہوا، ٹرمپ کا دو ٹوک پیغام کیا تھا، اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ غزہ میں جنگ بندی کا معاہدہ طے پا گیا، لیکن 15 ماہ سے جاری لڑائی اور جنگ کے ساحلی فلسطینی علاقے پر تباہ کن اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے اس علاقے پر فضائی حملے اور زمینی کارروائی 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے غیر معمولی سرحد پار حملے کے جواب میں شروع ہوئے۔ حماس کے اس حملے میں تقریباً 1200 افراد ہلاک اور 251 کو یرغمال بنایا گیا۔ حماس کے زیر انتظام وزارت صحت کے مطابق جنگ کے دوران 46,600 سے زائد فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق اسرائیل اور حماس کے مذاکرات کار کبھی آمنے سامنے نہیں آئے۔ سیز فائر سے متعلق بات چیت قطر، مصر اور امریکی مڈل مینز کے ذریعے کئی مہینوں تک بغیر کسی امید کے جاری رہی۔ ڈیل کے اعلان کے آخری لمحات تک دباؤ برقرار رہا۔ قطری وزیر اعظم کی پریس کانفرنس سے 10 منٹ پہلے تک معاہدے کی کوئی امید نہیں تھی۔ اس طرح آخری لمحات میں معاملات کو سلجھایا گیا۔ 15 جنوری کو طے پانے والے معاہدے کا مجموعی فریم ورک وسیع پیمانے پر وہی تھا جیسا کہ صدر جو بائیڈن نے گزشتہ مئی میں وائٹ ہاؤس کے خطاب کے دوران پیش کیا تھا۔ یہ وہی 3 مرحلے تھے جس میں جنگ بندی، فلسطینی قیدیوں کے بدلے میں اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی اور غزہ سے اسرائیلی فوج کا بتدریج انخلاء تھا۔ دسمبر کے وسط میں مذاکرات اور حالات فیصلہ کن طور پر بدل گئے۔ حماس یحییٰ سنوار کی شہادت کے بعد شدید تنہائی کا شکار ہو گئی تھی۔ لبنان میں قائم اس کی اتحادی حزب اللہ کو ختم کر دیا گیا تھا اور اس نے اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی پر اتفاق کیا تھا۔ شام میں بشار الاسد کی ایران کی حمایت یافتہ حکومت بھی ختم ہو چکی تھی۔ حماس ڈیل کرنے کے لیے جلدی میں نہیں تھی اور وہ مذاکرات کی بجائے ڈکٹیٹ کر رہی تھی، لیکن پھر امریکہ انتظامیہ کی طرف سے دباؤ بڑھایا گیا۔ 12 دسمبر کو جو بائیڈن کی مذاکراتی ٹیم نے اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات کی جو کئی گھنٹوں تک جاری رہی۔ 16 دسمبر کو ٹرمپ کی فتح کے چند ہفتوں بعد ٹرمپ کے ایک مشیر نے ثالثوں کو پیغام بھجوایا کہ وہ حلف برداری سے پہلے معاہدہ چاہتے ہیں۔ ٹرمپ نے یہ بھی خبردار کیا تھا کہ اگر حماس یرغمالیوں کی رہائی پر راضی نہیں ہوئی تو اسے خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اس بار دباؤ صرف حماس تک ہی محدود نہیں بلکہ نیتن یاہو پر بھی دباؤ تھا، کیونکہ ٹرمپ بخوبی جانتے تھے کہ اسرائیلی وزیر اعظم رکاوٹ ڈال رہے ہیں۔ 6 جنوری کو اسرائیل نے حماس کی طرف سے 11 یرغمالیوں کی پیشکش کو مسترد کر دیا۔ مذاکرات کے آخری مرحلے کے دوران 2 منزلہ عمارت میں دونوں فریقوں کے ساتھ نام نہاد قربت کی بات چیت میں تبدیل ہو گئی۔ حماس کا وفد پہلی منزل پر تھا اور اسرائیل اوپر کی منزل پر۔ ثالثوں نے ان کے درمیان کاغذ کے ٹکڑے دوڑائے۔ 90% تصفیہ طلب امور پر معاہدہ ہو چکا تھا، تاہم مزید بات چیت کی ضرورت تھی۔ ٹرمپ کے مشرق وسطیٰ کے لیے حال ہی میں تعینات کیے گئے ایلچی اسٹیو وٹکوف کو نیتن یاہو سے ملاقات کے لیے تل ابیب روانہ کیا گیا۔ یہ ملاقات مبینہ طور پر اختلافی تھی۔ نیتن یاہو کو پیغام واضح تھا کہ ٹرمپ ایک ڈیل چاہتے ہیں، اب اسے مکمل کریں۔ آخری 72 گھنٹوں کی بات چیت میں باریک بینی سے بات چیت کی گئی کہ اس معاہدے کو کیسے نافذ کیا جائے۔ 15 جنوری کو معاملہ طے پا گیا، ایسا معاہدہ جو کبھی ناممکن نظر آتا تھا۔